السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین محترم؟ امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ سامعین و ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس قرآن کی دعوت کو سارے عالم میں عام ہندی اردو بول چال کے اندر پہنچانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمیں فالو کریں، اور کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو ضرور کامنٹ باکس میں پوچھیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 86 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 87 سے اپنا درس کا آغاز کریں گے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 87 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہٰذا وہ اب کچھ نہیں سمجھتے۔ دیکھیے، گزشتہ ادوار میں ہم نے منافقین جو حرکات کرتے تھے، ظاہری طور پہ وہ ایمان لانے کی گواہی دیتے تھے، مگر باطنی طور پر وہ ابھی بھی اسلام دشمنی میں بڑھ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ادوار میں چوکنا کیا، بات بتائی، اور ان کے ساتھ کس طرح نپٹا جائے، یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب اسی کا تسلسل سورۃ توبہ میں کنٹینیو ہے، انہی کے بارے میں ہے۔ یہاں پر جو رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، خوالف جو ہے وہ خالفہ کی جمع ہے، جس کا معنی پیچھے رہنے والی عورت ہے۔ مہر لگنے سے مراد یہ ہے گناہوں کی کثرت سے ان کے دل قبول ہدایت کی استعداد سے محروم ہو جائیں۔ قرآن کی دیگر بے شمار آیات کی طرح اس آیت میں بھی فہم و فراست کا مرکز دماغ کی بجائے دل کو قرار دیا گیا ہے، گویا فہم و فراست و عقل و شعور کا اصل مرکز دل ہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف میں یہ حدیث لائی گئی ہے، یعنی کہ جو منافقین قسم کے لوگ ہیں جو گناہ میں آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگرچہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا دل کے اندر، کیونکہ دنیا سمجھتی ہے کہ دماغ مرکز ہے کسی چیز کو مائل کرنے کا یا پھر جو ہے اس کو محسوس کرنے کا، نہیں، دماغ ایک اسٹیشن ہے جو پہنچاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دل پر ایک ضرب لگتی ہے، ایک نقطہ کالا بیٹھ جاتا ہے اور کنٹینیو گناہ کرے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نیکی کرنے سے دل سفید ہو جاتا ہے، سفید یعنی کہ پاک صاف۔ تو جس طرح گناہ دل کو کالا کرتا ہے، اسی طرح نیکی کا عمل بھی جو ہے دل کو سفید کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر۔ اور یہ جو گناہ کا استغفار ہے، گناہ کا جو توبہ کرنا ہے، اس سے بھی دل کے اندر جو کالی چیز آ گئی تھی، کالا دھبا آ گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی صاف کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی باتیں بتلائی ہیں کہ آپ سمجھ سے، اور ان کے دل کی جو مہر لگی ہوئی منافقوں کے دل کی بات ہے نا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت بیان کی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک ہم المفلحون۔ لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کیا، ساری بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا تذکرہ بھی کیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ایمان لایا؟ اللہ کے رسول کے صحابہ میں ایمان لائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان بیان کر رہا ہے یہاں پر، اور ان کے صفات بیان کر رہا ہے کہ وہ ایمان لائے اور اپنے اموال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، جہاد کیا. ساری بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے ہیں اور یہی لوگ فلاح، اور صحابہ فلاح پانے والے ہیں اور ان کے متبعین بھی فلاح پانے والے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، روز آخرت پر ایمان لایا اور آپ کا صحابی بن گیا اور آپ کا متبع بن گیا، تو اس کے لیے کیا انعام ہے؟ اس کے لیے دنیا میں مطلب دنیا کے سکون تو ہی ہیں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی کہ جن کی زمینوں پر نہریں ہیں. تو یہ انعامات کے طور پر، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ جو باغات کا حاصل کرنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جنت کو حاصل کرنا، باغات کو حاصل کرنا. اور یہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمل کر کے بتلایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف میں قرآن مجید کے بے شمار آیاتیں نازل فرمائی ہیں. وَجَعَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور دیہاتیوں میں سے کچھ بہانہ ساز آئے کہ انہیں بھی جہاد سے رخصت دی جائے، اور وہ لوگ بھی بیٹھ رہے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹا عہد کیا، اور ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، عنقریب انہیں المناک عذاب ہوگا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کچھ خاص ایک مخصوص جماعت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور وہ کس کے متبعین تھے؟ وہ منافقوں. جس طرح منافقوں نے مختلف بہانے ہیلے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تبوک کی جنگ میں اور احد کی جنگ میں جو ہے ہیلے بہانے کر کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے ساتھیوں کی مانند، انہی لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا، ساتھ میں دیہاتیوں میں، اور کچھ جو اطراف اور اکناف مدینے کے جو دیہات تھے، جو گاؤں تھے مدینے شہر کے، تو ان لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا. ایک معنی تو وہ ہے جو کہ ترجمے میں کیا گیا ہے، یعنی کچھ دیہاتیوں نے تو آپ سے معذرت کر لی اور کچھ بیٹھے رہے اور اتنی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں المعتذرون یعنی معذورون کے معنی میں ہے کہ سچے عذر والے دیہات سے آئے. قرآن کی ایک قرات میں ایسی بھی پڑھا جاتا ہے، گویا اس حالت میں عذاب علیم کا تعلق صرف بیٹھ رہنے والوں سے ہوگا. واللہ اعلم بالصواب. مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کچھ ایسے بھی تھے جو بالکل معذور تھے، اور ایسے بھی تھے کہ جان بوجھ کر بیٹھنے والے، اور جو جان بوجھ کر بیٹھنے والے لوگ تھے وہ تو ڈاوے ہاتھ والے ہو گئے، وہ تو مخالف اسلام ہو گئے. مگر جو واقعی معذور تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شمار نہیں کرے گا. آگے اللہ فرماتا ہے لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم. کمزور اور مریض اور وہ لوگ جن کے پاس شرکت جہاد کے لیے خرچ کرنے کو کچھ نہیں، پیچھے رہ جائیں تو حرج نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہ ہوں. ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. دیکھیے میں نے کہا نا کہ واقعی جو معذور ہیں، جن کے پاس سواری نہیں ہے، جن کے پاس آمد و رفت کا خرچ نہیں ہے، جو واقعی معذور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رخصت دی ہے، ہاں خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے، اور تو حرج نہیں ہے ان پر کوئی ملال نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے. بڑھاپے یا کسی اور وجہ سے اتنے کمزور ہوں کہ جہاد پہ نہ نکل سکتے ہوں، ایسے مریض بھی مستثنیٰ ہیں، اور ان کے تیماردار بھی، جیسے جنگ بدر کے موقع پہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کی آیت کرنے کی وجہ سے نہ جا سکے. واپسی پہ سیدہ رقیہ فوت ہو چکی تھیں. یہاں پر جیسے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت پائی، اور جو رقیہ جو تھی ان کی زوجہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت، تو وہ بیمار تھیں، ان کی تیمارداری کی غرض سے حضرت عثمان رک گئے تھے جنگ بدر سے.
ہاں یہاں پر وضاحت ہے. مگر منافقین آج کے کالے کلوٹے دل والے، کالے کپڑے والے، ہاں یہ لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگائے کہ وہ جنگ بدر میں حاضر نہیں ہے. ابے بے وقوفوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ تیمارداری کرتے ہوئے حضرت رقیہ کے پاس رہیں، ان کی تیمارداری کریں، آپ نہ آئیں. اور آپ جب جنگ جیت کے واپس آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ بھی جنگ بدر والوں کا حصہ جتنا تھا ان کو عطا کیا اور ان کو جنگ بدر میں شمار کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں حضرت عثمان کو، تو پدی کا شوربا، تو رابضی، تجھے کیا پتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اور تو بڑا بھونڈا الزام لگاتا ہے کہ وہ جنگ بدر میں حاضر نہیں ہوئے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو رخصت دے رہے ہیں، اللہ اور اس کا رسول جس کو رخصت دے رہا ہے، جس کو تکریم کرتا ہے، جس کی حیا کرتا ہے، جس کی فرشتے حیا کرتے ہیں، اور تم کالے دل والے، کالے کپڑے والے لوگ سیدنا عثمان پر الزام لگاتے ہیں. دوہرے دو بیٹیوں کے شوہر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کی دو بیٹیوں کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر الزام لگاتے ہیں. اپنی آخرت تباہ مت کرو. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ میں اگرچہ گننا شروع کروں تو وقت کافی نہیں ہوگا. یہ مختصر تھی ہماری جو کلاس ہے تفسیر کی، اس میں بیان کرنا مشکل ہے سیدنا عثمان. چلتے چلتے ضابطے کے لیے، کیونکہ مفسرین نے اس کا ذکر کیا تھا کہ واقعی پیچھے رہ جانے والے یا مریض یا پھر مریضوں کی تیمارداری کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں جب اجازت دے رہا ہے تو کون ہے بے رابضی، سیدنا عثمان پر الزام لگانے والا؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ ادا کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. بخاری شریف میں یہ بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لیا کرتے تھے اور صحابہ ان کی بیعت کرتے تھے. اس لیے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں عرش بری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت میں نازل کیا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اور نہ ہی ان لوگوں پر کچھ الزام ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں، تو آپ نے کہا میرے پاس تمہارے لیے سواری نہیں، تو وہ واپس چلے گئے اور اس غم سے کہ ان کی آنکھیں اشکبار تھیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بری کیا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سواری دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جدال میں شریک ہوں گے، آپ کے سفر میں ہم ساتھ دیں گے، آپ کے معرکے میں ہم آپ کا ہاتھ بٹائیں گے، ہم لڑیں گے آپ کے لیے اللہ کے راستے میں، آپ ہمیں سواری مہیا کریں، ہمیں خرچ مہیا کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میرے پاس تو نہیں. تو وہ صحابیاں، وہ تمام صحابہ روتے ہوئے پلٹے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں کی اشک کا تک ذکر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے سواری نہیں، تو واپس چلے گا. اور اس غم سے کہ تو ان کی آنکھیں اشکبار تھیں، ان کی آنکھیں رو رہی تھیں. ہم بھی کاش محمد الرسول اللہ کے ساتھ جدال کرتے، تبوک جاتے، مگر افسوس ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی، ایسے لوگوں کو بھی رخصت مہیا کر رہا ہے، ہاں جن کے پاس سواری وغیرہ نہ ہو، کیونکہ مجاہد کو اپنی سواری وغیرہ کا خود بندوبست کرنا ہوتا تھا. اس رخصت کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص ہو، ورنہ بیمار وغیرہ کے باوجود یہ رخصت لاگو نہ ہوگی. وہی بات جو میں نے آپ کو بیان کی تھی، مفسر نے بھی وہی بات بیان کی. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جب تم کوئی سفر کرتے ہو یا کوئی وادی عبور کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا اس کے باوجود کہ وہ مدینے میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود کہ وہ مدینے میں ہیں انہیں عذر نے روکا ہے. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ عذر کے بنیاد پر وہ مدینے میں رک گئے، وہ آپ کے ساتھ چل نہ سکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کیا، اللہ نے قبول کیا، اللہ کے رسول نے قبول کیا کہ وہ اگرچہ نہ بھی نکلیں تو کوئی حرج نہیں.
آگے اللہ فرماتا ہے انما السبیل علی الذین یستاذنونک وهم اغنیاء رضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا یعلمون. الزام تو ان لوگوں پر ہے جو غنی ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور انہوں نے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہذا اب کچھ یہ نہیں جانتے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوٹس کیا اور بتلایا کہ کون ہے وہ جو مال و متاع ساتھ رکھتے ہوئے، صحت تندرستی ساتھ رکھتے ہوئے باوجود بھی پیچھے رہ جانے والوں میں شمار ہو گئے. وہی منافقوں کا تذکرہ ہے. ان کے دلوں پہ مہر لگنا ہے، یعنی کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. خود ان کی ہٹ دھرمی اور اناد کا نتیجہ ہے. اس کی نسبت خود اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اختیار جس کی بنا پہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں دیا ہے. اسی صفحے کی آیت نمبر 87 بھی ملاحظہ فرمائیں. آگے اسی مطلب ان کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا ہے. وہی منافق لوگ ہیں جو اب ہم پہلی آیت جہاں سے شروع کریں نا، جن کے بارے میں مہر لگنے کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، تو وہ لوگ منافق ہیں، وہ لوگ غلط ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نشاندہی کر کے مومنوں کو قرآن مجید میں بتلا دیا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ فرماتا ہے جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو تمہارے سامنے معذرت شروع کر دیں گے. وہ آپ ان سے کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتلا دیے ہیں اور آئندہ بھی اللہ اور اس کے رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے. پھر تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے. وہ تمہیں بتلا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا جب تم واپس آؤ گے، اب یہ لوگ تمہاری بہانے بازی کریں گے، تمہارے سامنے معذرت کر لیں گے، بہانے بنائیں گے، تو آپ کہہ دو ان کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوا رہا ہے. کیا کہلوا رہا ہے؟ کہ تم کتنی بھی بہانے بناؤ، ہم تمہاری باتوں پہ یقین نہیں کریں گے. اور تم جب اللہ کے پاس پہنچو گے تو وہ تو چھپے اور ظاہر سب راز جانتا ہے. ہمارے پاس تم معذرت لے کر آئے، ہم تو یقین نہیں کرتے تم سچے ہو، کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتلا دیے. تم جو کرتے رہے وہ حالات اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے ہیں. کچھ منافقین وہ تھے جنہوں نے غزوہ تبوک پہ جانے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لی تھی. کچھ وہ تھے جو کہ رخصت کے بغیر ہی ٹک رہے کہ وہ واپسی پہ معذرت پیش کر دیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واضح کر دیا کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اطلاع دے چکا ہے، یہ تمہاری گزشتہ کارکردگی ہے. اب آئندہ کے لیے وعدوں اور قسموں کی بجائے تمہارے طرز عمل کی بنا پہ فیصلہ ہوگا. جیسا تمہارا طرز عمل ہوگا ایسا ہی تم بدلہ پاؤ گے. ہمیشہ کے لیے تمہاری جھوٹی معذرتیں تو تمہارے کام نہیں آ سکتی، کیونکہ تمہیں ایسی ذات کی طرف لوٹ کر جانا ہے جو تمہارے کھلے اور چھپے تمام اعمال کو جانتا ہے. اب ہم لوٹ کر آ گئے زندہ، کیونکہ جاتے وقت یہ لوگ منافق کیا کہہ رہے تھے، یہ لوٹ کر ہی نہیں آئیں گے، اتنی دور کا سفر ہے اور روم اتنا بڑا بادشاہ ہے، یہ چھوڑے گا نہیں، ان کو قتل کر دے گا، اب ہمارا راج ہوگا مدینے میں، یہ لوٹیں گے ہی نہیں. جب یہ لوٹ کر آئے اب ان کے ٹھنڈے پسینے چھڑ گئے. اب یہ کرنے لگے معذرتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی میری یہ درد تھا، مجھے وہ دکھ تھا، میں اس لیے نہیں گیا، میں وہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کہلوا رہا ہے تم کیا بھی بول لو رے بھائی، اب تمہاری معذرتیں ہم قبول نہیں کرتے. اور آئندہ کے لیے یہ ایک الٹیمیٹم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو دلوا دیا، الٹیمیٹم کہ اب آئندہ سے تم جو عمل کرو گے اس بنا پر تمہارے ساتھ ہم سلوک کریں گے. اور تم جب مرو گے اسی حالت میں تو جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کھلے اور چھپے سبھی رازوں کو تو جانتا ہے نا، تمہارے دل میں کیا تھا، تمہارے من میں کیا تھا، تمہارا اوپر کیا تھا، اس کے سامنے تو تمہاری کوئی معذرت نہیں چل سکے گی نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ منافقین یہ ہیں اور یہ کرتے رہے ہیں. آگے اللہ فرماتا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ
فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر آؤ گے تو ہم تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، سو تم ان سے اعراض کرنا کیونکہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی ان کی قسموں کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کر لیں، یعنی چشم پوشی کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ویسے ہی ناپاک ہیں، تم ان سے مکمل اعراض کرو اور میل جول ختم کر دو، یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہیں چشم پوشی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو تم اگنور کر دو ان کو، اب اگنور، بس ٹیک اٹ ایزی، ان کو ٹیک اٹ ایزی لے لو اب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ان سے میل جول ختم، اب اگنور ہے یہ لوگ، یہ نشاندہی ان کے اوپر ٹھپا لگ چکا ہے منافق کا، تو ان سے اعراض کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ منافقین سے اعراض کریں۔ آگے اللہ فرماتا ہے یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم راضی ہو جاؤ تو بھی اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ اب یہ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے، معذرت کریں گے، تو تم راضی بھی ہو جاؤ تو ہم ان سے راضی نہیں ہوں گے، اور یہ ایسے فاسقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح دو ٹوک بات بتلا دی۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدار الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں، اور ان میں یہ امکان زیادہ ہے کہ اس دین کی حدود کو نہ سمجھ سکیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اعرابی کی جمع اعراب ہے، جس کو بدوینز کہتے ہیں انگلش میں، اس کا معنی دیہاتی ہیں، یا بدو بھی کہہ سکتے ہیں ان کو۔ یہ لوگ جو کہ شہر کے مہذب ماحول کے عادی نہیں ہوتے، ان کی طبیعت میں درست پن، کھردرا پن ہوتا ہے اور مصلحت کوشی کم ہوتی ہے۔ ان کا اسلام بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام تو اس لیے قبول کر لیا کہ وہی عرب کی برتر طاقت بن چکا تھا، ورنہ انہیں اسلام کے اخلاق، قواعد و ضوابط اور حدود قیود سے آگاہی نہ تھی، نہ ہی ان کو کسی علمی محفل میں بیٹھنے کا موقع ملا تھا وہ یہ چیزیں سیکھ لیتے۔ اب ان میں سے جو لوگ منافق تھے وہ اپنے نفاق میں بھی اسی نسبت سے زیادہ سخت تھے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدوینز کو، ان بدوؤں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بس یہ آپ کی طاقت، آپ کے جلوے، آپ کے جو ہے طاقت کے سامنے جھکے ہوئے، ورنہ ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اسی لیے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کا اعلان کر دیا، آپ متحدہ طور پر آپ کو امیر بنا دیا گیا، آپ امیر المومنین بن گئے، تو کئی ایسے قبیلے تھے دیہاتوں کے جو مرتد ہو گئے تھے اور جن سے قتال کیا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے قتال کیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ مدینے کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ و عطیات آتے تھے، فنڈ وصولی ہوتی تھی، وہ فنڈ دینا بھی روک دیا تھا۔ تو مانعین زکوٰۃ جن کو کہا جاتا ہے، اصطلاح ان کی مانعین زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ کے انکاری نہیں تھے، مگر یہ سینٹرل کو زکوٰۃ دینے کے انکاری تھے۔ تو اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے قتال کیا، اور وہ سچ قتال تھا، وہ حق قتال تھا، اور اس کے بعد اسلام کے گرویدہ بن گئے۔ جو لوگ لڑے وہ مرے، اور جو لوگ جن کے دل میں اسلام گھر گیا وہ اسلام میں واپس آ گئے۔ جو مرتد ہوئے وہ مرے، اور جو دوبارہ توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے وہ مسلمان ہی رہے۔ یہ بات چلتے چلتے میں نے بیان کر دی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے ان دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے معاملے میں گردش سے دمانے کے منتظر ہیں، حالانکہ بری گردش انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے، اور کچھ اعرابی، کچھ بدوینز، کچھ بدو ایسے بھی ہیں آپ کے لیل و نہار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کب آپ پر جو ہے
ہار ہو اور آپ کے اوپر ہی نظر ٹکائے بیٹھے ہیں اور تاوان سمجھتے ہیں، تاوان یعنی کڈنیپنگ اور وصولی سمجھتے ہیں جو زکوٰۃ کو، اور یہی لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں سانپ کی طرح پھن کھولے تھے اسلام کے اور مرتد ہو گئے تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ قرآن کی آیتیں نازل کر کے سب کچھ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کون کون کس کس قسم کے لوگ آپ کے اطراف میں پائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا۔ غرامہ جرمانے کو کہتے ہیں، جیسے اس میں یہ تاوان جو کہتے ہیں، جرمانہ تاوان، غرامہ جرمانے کو کہتے ہیں۔ دائرے کی جمع ہیں، جب انہوں نے اسلام کو اس کی حقانیت کے دلائل سے متاثر ہو کر قبول نہیں کیا بلکہ حالات کے دباؤ کے تحت قبول کرنا پڑا، جس نے ان کے دل میں نفاق کا مرض پیدا کر دیا ہے، تو انہیں یہ زکوٰۃ یا جہاد کے لیے چندہ بطور تاوان یا جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ اسی انتظار میں ہیں کہ حالات پلٹا کھائیں اور اسلام سے ان کی جان چھوٹے۔ ان کی اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بری گردش انہی پہ مسلط ہے۔ جب 1.5-2 برس بعد آپ کی وفات ہو گئی تو ان لوگوں نے موقع غنیمت جانا اور ان میں سے بعض تو اسلام ہی سے پھر گئے اور بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جن سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا۔ مفسرین نے بھی یہی بات بتلائی ہے کہ یہ لوگ موقع کو غنیمت سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، یہ لوگ کچھ مرتد ہوئے، کچھ زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام نے ان سے قتال کیا اور ان کے معاملے کو درست کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مسلمانوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے غالب بھی کیا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے اور کچھ اعرابی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کریں اسے قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، یہ واقعی ان کے قرب الہی کا ذریعہ ہے، جلد ہی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کیٹیگری بدوینس میں ایسے لوگوں کی بھی ہے۔ یہ قرآن کریم کا معتدل اسلوب ہے کہ ہر کسی کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی جب منافق اور اکھڑ قسم کے بدوؤں کا ذکر کیا گیا تو ساتھ ہی نیک دل اور مخلص بدوؤں کا ذکر بھی کر دیا گیا۔ فرمان الہی ہے، آپ ان مومنین کے اموال میں سے صدقات وصول کیجیے اور انہیں پاک کیجیے اور ان کا تزکیہ کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 میں بھی اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اس دعا کو ثمرہ بھی بالآخر اللہ کی رحمت ہی ہوتا ہے۔ اس دعا کا ثمرہ بھی بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے، یعنی کہ صرف بدوؤں میں خراب قسم کے لوگ بھی نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی نشاندہی کر رہا ہے یہاں پر۔ تو بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں منافقین اور حالات مدینہ، یہ ساری چیزیں آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر کے بیان کی ہیں۔ مفسرین نے اس کی تفسیر بھی کی ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 99 تک ہم نے اپنا درس مکمل کر لیا ہے۔ تو ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ التوبہ بھی تو چل رہی ہے، کچھ آیتیں اور اس کی باقی ہیں، مگر آپ کو یہ ہم خوشخبری دیں، 10 پارے جو ہے ہمارے یہاں آج کی نشست میں 10 پاروں کی تفسیر ہم نے مکمل کر لی ہے اللہ باذن اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ہم مبارکباد دیتے ہیں تمام ہمارے سامعین کو کہ اللہ پاک نے ہماری زبان کے ذریعے سے آپ تک قرآن کی آیت کی مختصر تفسیر و تشریح آپ تک پہنچائی ہے، یوٹیوب، فیس بک اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے۔ ہم اللہ کے بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا، اور ہم اللہ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ تا دم حیات اسلام پر قائم رکھے اور اس کی دعوت قرآن مجید کی ساری دنیا میں پھیلانے کی ہم کو ہدایت بھی دے، توفیق بھی دے اور ہماری مدد بھی کرے۔
تاکہ ہم اس کا کلام آپ تک پہنچا سکیں۔ تو خوشخبری کے مستحق ہیں آپ بھی کہ 10 پارے یعنی 1/3 قرآن آج ہم نے آج کے درس میں مکمل کر لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام ہم سے لیا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہیں۔ تو ساتھیوں، آج آیت نمبر 87 سے لے کے آیت نمبر 99 تک درس مکمل کر لیا ہے۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس دعوتی پروگرام کو جو یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک پہنچتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں۔ یوسف طاہر ویوز ہمارے چینل کا نام ہے، آپ سرچ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے نوٹیفیکیشن، ٹھیک ہے؟ اور ہم آپ سے بھی یہی التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی یہ سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھائیں اور اس قرآن مجید کی 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت، جتنی بھی آپ سے کم از کم 1 آیت چلتے چلتے شارٹ ویڈیوز، لانگ ویڈیوز کسی بھی طرح سے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں اور بے حیائی کو شیئر کرتے ہیں بڑے مزے لے کر کے، مگر افسوس ہم مسلمانوں میں قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی تمنا اور خواہش نہیں ہے۔ تو ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیوز کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور ہماری اس محنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم میں پھیلائے۔ یہی دعا کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ آج کا درس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے درس میں، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔